حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والے جنوں کو اگر روز قیامت دو حصوں میں رکھا جائے تو ایک حزب اللہ اور حزب الشیطان، تو یقیناً آپ بھی اتفاق کریں گے بالکل ایسا ہی ہے میرے بھائی، یہ تو اللہ نے پہلے قرآن میں بتا دیا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، سورہ الاعراف آیت نمبر 179، ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت جہنم کے لیے پیدا کیا، آگے وجہ بتا دی ہے نا، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 پڑھ لیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں دل دیے تھے یہ سوچتے نہیں، کان دیے تھے یہ سنتے نہیں، آنکھ دی تھی لیکن یہ دیکھتے نہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے کہ انہوں نے یہ عقل کو، کان، آنکھوں کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی، یعنی یہ خود گمراہ ہوئے۔ باقی جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کوئی نیکی کا کام کرنے لگے تو آپ کو کوئی بازو سے پکڑ کے کام نہ کرنے، بلکہ آپ پھکی لے لیں مجھ سے۔ اگر آج گورنمنٹ یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو شخص فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں پڑھے گا 1 لاکھ روپیہ فی فجر ملے گا، قیامت تک ٹائم دے شیطان کٹھے کر لو تو ایک بے نمازی دی نماز چھڑا کے دسو، اس کا کیا مطلب ہے؟ شیطان کا تو زور ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو قرآن میں بھی ہے کہ میں نے صرف تجھے دعوت دی تھی، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں نہیں ہے شیطان سے آخری ملاقات، جب انسان کہے گا اس نے مجھے ورگلایا تو شیطان کہے گا میں نے تجھے صرف دعوت دی تھی، اپنے آپ کو ملامت کر اور مجھے ملامت نہ کر۔ تو دعوت تو مؤذن بھی دے رہا تھا، دعوت تو سارے لوگ دے رہے تھے، بلکہ یہ الفاظ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خوشگوار چیزوں سے اور جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، یعنی ہر ناگوار چیز سے گزرنا پڑے گا آپ کو جنت تک پہنچنے کے، اور ہر خوشگوار چیز سے بچنا پڑے گا جہنم سے بچنے کے۔ اب یہ تو بڑا مشکل ہے، اس کی ایکسپلینیشن وہ ترمذی کے اندر حدیث ہے، ابو داؤد میں، نسائی میں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائیں جنت کو دیکھ کے آئیں۔ واپسی پہ جبرائیل سے جب پوچھا، انہوں نے کہا کیا جگہ بنائی ہے یہ اللہ تم نے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ سر دڑ کی بازی نہ لگا دے اس جنت میں پہنچنے کے لیے، ایڈی سوکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ اب جا کے ذرا جنت کو دیکھو۔ جب ریالٹی جنت کی دکھائی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کو تو اللہ نے ناگوار چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے جو انسان کی طبیعت پہ بھاری ہے، چاہے وہ گرمیوں کے روزے ہوں، چاہے وہ سردیوں کی نمازیں ہوں، چاہے حلال اور حرام سے بچنا ہو، چاہے حقوق العباد کا پاس رکھنا ہو، ماں باپ بھی بچوں کے حقوق ہوں۔ پھر اللہ نے کہا ہاں اب سنا جبرائیل، انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا جتنی ہرڈلز رکھی ہیں۔ تو ظاہر آزمائش تو ہے نا، آزمائش کے بغیر تو ہمیشہ کی زندگی نہیں بننی۔ پھر اللہ نے جہنم کی طرف بھیجا، واپس آئے، ان کو توبہ توبہ توبہ، کوئی بندہ سوچے گا بھی نہیں کوئی ایسا کام کرنے کی کہ یہاں پہنچے۔ اللہ نے کہا ذرا دوبارہ جاؤ، تو دیکھا خوشگوار چیزوں سے جہنم کو ڈھانپا ہوا ہے، کڑگا لگے ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارو سیدھے جہنم میں پہنچ جاؤ، اور اللہ کی مرضی کی زندگی گزارو سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ۔ واپس آئے، پھر اللہ نے پوچھا ہاں بھی جبرائیل اب سنا، تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی اب بندہ جہنم سے بچنے میں کامیاب ہو۔ اب یہ ساری باتیں بتا کے پیپر آؤٹ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی رہ جاتا ہے تو اس کا اپنا قصور ہے۔ تو یہ بیسیکلی شیطان کی کامیابی یا اللہ کی ناکامی نہیں ہے، یہ انسان کی کامیابی اور انسان کی ناکامی۔ شیطان تو ایک اعلی کار بنا ہے نا۔ آپ مجھے بتائیں اچھائی کی طرف بھلائی کی طرف اچھائی کی طرف بلائی جانے والی جو اچھائی اور بھلائی کی طرف بلائی جانے والی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں یا برائی کی طرف بلائی جانے والی چیزیں زیادہ ہیں؟ ہماری انسٹنکٹ میں ہر چیز اچھائی کی طرف ہی بلاتی ہے۔ کیا ہمارا ضمیر ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، اس کے باوجود ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو وہ ہم اپنے اس انسٹنکٹ کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے تو اس کی ذات